اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے دنیا کی حکومتیں مل گئی، عہدے مل گئے، شہرت مل گئی، چیزیں مل گئی، گاڑیاں مل گئی، کوٹھے، اللہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ہم سب بولنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ سننے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ ہاتھ کی حرکت میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ کھانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ چبانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نکلنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ نیند آنے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ اللہ کے۔ تو کس کو راضی کریں؟ کس سے محبت کریں؟ کس کی اطاعت کریں؟ کس کو ساتھ لے لیں؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ تک پہنچ جانا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کا نام کامیابی ہے۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ناکامی ہے۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور اے دنیا کے وزیروں اور صدروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہ دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ اللہ۔ رب العالمین کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کریں؟ کس کو ساتھ لیں؟ کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو اس طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں،
جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں اور حکومتوں سے سورج، یہ سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو ہلاک بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ ہلاک بنائے کوئی بگاڑ اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین اور اللہ چھین دے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، نہیں، ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ دینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا، حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل۔ وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دب گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوانی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے، وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا۔ ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے، اللہ کے نبی نے کیا کر کے آئے کہ حضور ایسی جگہ